نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین اور بالخصوص آج کی ہماری اس عظیم بزم کو سجانے والے ہمارے معزز و محترم محمد احتشام صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقا، یقیناً یہ سعادت مندی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ذکر حسین کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ ادھر تشریف لائیں، کامران صاحب ادھر تشریف لائیں۔ اسٹیج کی زینت بننے والے ہمارے معزز و محترم علماء کرام، مہمانان گرامی، یقیناً جتنے لمحات، جتنا وقت ہم یہاں پر گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اس کے محبوب و مقبول بندوں کا ذکر مبارک کریں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ میں آج آپ سے پوچھنے کے بعد دوبارہ زندگی بھر مجھے کبھی بھی کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے۔ اس قدر زندگی بھر کا کوئی شاندار وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پھر کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے پائے استقلال میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے پائے استقلال میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ بندہ ایک طرف کا ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے یا حضور کے مخالفوں کے ساتھ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب ہم نے کلمہ جو حضور کا پڑھا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں محبت بھی حضور کی ہے۔ ایک طرف اگر ہمیں دنیا اور اس کا تمام مال و متاع دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ دو تو ایسا ممکن ہے؟ یہی تو بندہ مومن کی کل متاع ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شے بھی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے حضرات آئے جنہوں نے مختلف انداز اور مختلف الفاظوں کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا، اور تاریخ ہمیشہ ڈٹ جانے والوں کی لکھی جاتی ہے۔
توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ لیاقت صاحب تشریف لائے آگے تشریف لائے تاریخ ہمیشہ ڈٹ جانے والوں کی لکھی جاتی ہے لیٹنے والوں کی تاریخیں نہیں لکھی جاتی آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں کسی بھی میدان میں آپ اگر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پھر آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر سبحان اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اکیلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی تھی آج تو حضور کی تعریف بیان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے انتہائی آسان ہے بہترین ماحول کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیان کرنے والا آتا ہے آپ لوگ راہوں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں بہترین قسم کا سٹیج لگا ہوتا ہے نذرانے بھی دیے جاتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے لیکن آج بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو حضور کی تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی زمانہ صدیقی اگر ہو پھر چلو کو سمجھ آتی ہے مکہ مکرمہ ہو اعلان نبوت کیے ابھی کچھ عرصہ گزرا ہو پھر اگر کوئی بندہ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرے اور بدلے میں محبت نامے کی بجائے پتھر آئیں کو سمجھ آتا ہے کہ جناب یہ تو ماننے والے ہی نہیں لیکن آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں جوان ہوئے مسلمانوں کے علاقے میں موجود ہیں پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے اور کسی کو ہضم نہ ہو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات سمجھ سے تو پھر ایسے حضرات کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اہل بیت پاک سے محبت نہیں کرتے اگر دعویٰ ہاں میں ہے تو پھر ان کو اپنا انداز بدلنا چاہیے پھر ان کو اس دعوے پر عملی پہرا دینا چاہیے اور اگر محض زبانی کلامی ہے تو آج کل بڑا ایک عام جملہ چل رہا ہے کہ جیسی صورتحال کربلا میں تھی کہ ایک طرف تو مخصوص چند ایک حضرات تھے اور دوسری طرف قوم ویش کو 25,000 کا لشکر ہو بھلا 72 کے مقابلے میں ہزاروں بھی آیا کرتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقت تھی ان 72 کے ساتھ کہ جو دوسروں کو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود پریشان کر رہی تھی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف بندے ہی 72 ہیں وہ بھی گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ تو انہی حضرات کے محبت نامے کی بنیاد پر آئے تھے کہ اگر کل قیامت کا دن ہو اور یہ حضرات کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے نواسے کو خط لکھے تھے ہم نے تو ان کی راہوں میں پلکیں بچھانا چاہی تھی لیکن انہوں نے ہمیں وقت ہی نہیں دیا امام حسین تو ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ کل قیامت کا دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے لیکن ایک طرف افراد ہوں 72 اور دوسری طرف ہوں 20 سے 25,000 کا لشکر اسلحہ سے لیس ہو آئے بھی لڑنے کے لیے ہوں لیکن اس کے باوجود ان پر خوف روب و دبدبہ طاری ہو تو پھر ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو 72,000 نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک جماعت تھی یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے صرف زبان ہی سے نہیں دل سے بھی کہا تھا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا انہوں نے زبان سے بھی کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے اور عملی طور پر میدان میں بھی انہوں نے ڈٹ کے دکھایا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو حق پہ ڈٹ جائے بس پھر وہ چاہے 313 ہوں چاہے بولو 313 بھی تو ہماری ہی تاریخ ہے 1000 کے مقابلے میں جو ڈٹ گئے تھے جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی جن کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں تھا
لیکن وہ ڈٹ گئے باطل کے مقابلے میں، تو پھر مدد بھی میرے رب نے فرمائی۔ اور یہ شروع سے میرے رب کا وعدہ ہے، جو بندہ حق پر ڈٹ جائے گا مدد ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی اس وقت سے لے کر آج تک، ہم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس سے آگے ہم نے اور کیا دیکھنا ہے۔ جس عظیم اور مقدس ترین ہستی کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کے لیے ماشاءاللہ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ جس عظیم اور مقدس ہستی کا ہم ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رہے باپ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں وہ خواب دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ خواب کیا ہے جس کی بنیاد پر تم پریشان ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ